نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب ایک انسان حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ مالک پھر اسے گمراہی کے رستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جب کسی کو پھر اللہ گمراہ کر دے تو اس کا کون دوست یا مددگار بنے گا، اس کے بعد کون اسے ہدایت دینے والا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی نہیں جو کسی کی کسی معاملے میں بھی مدد کر سکے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے کہاں سے رستہ ملے گا؟ یہ دانائی اور عقل مندی ہی نہیں، انسان کو ہدایت کی طلب کے لیے صرف اللہ کے حضور جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلے رکوع میں فرمایا تھا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ تم جن کو اللہ کے شریک بناتے ہو تو وہ ایسی شریعتیں تمہیں بتاتے ہیں جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، ہر طریقت کا اپنا رستہ ہے۔ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ کہتے ہیں اس میں اللہ کا حکم شامل ہی نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ کے رستے کو چھوڑ کے انسانوں کو اپنا رہبر، اپنا مرشد، اپنا پیشوا بنائے گا، جنہیں نہ اللہ نے وحی کی ہے نہ اللہ کی طرف سے ان کی گارنٹی ہے، صرف انبیاء کی گارنٹی ہے کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے حق، صرف انسان مانے تو اپنے رسول کی مانے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف جو بات ہو کسی کی تسلیم نہیں کرنی چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ انسان ہو۔ آج امت مسلمہ کے اندر 4 پاک باز لوگ ہیں جن کے نام پہ لوگوں نے فرقے بنائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں نے اپنے اپنے وقت پہ اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بات بتائی۔ امام ابو حنیفہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ بات کہی تھی اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کی بات آئے تو میری بات کو چھوڑ دو۔ اب وہ تو بری ہو گئے، ظلم تو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعویل کرتے ہیں اور اپنے امام کی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کہا میری بات رسول اللہ کی بات کے سامنے آئے تو دیوار سے مار دو، میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ پاکیزہ اور اچھے لوگ تھے جنہوں نے ایسا کوئی حکم ہمیں نہیں دیا تھا جو آج ہم نے اپنے پاس سے بنا لیے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تو امام اہل السنت ہے، وہ تو سنت سے اتنا پیار کرنے والے تھے، 3 بادشاہ مارتے مارتے مر گئے، انہوں نے سنت کو ترک نہیں کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس بغداد سے خلیفہ ہارون رشید خود آیا کہ آپ کی کتاب موطا امام مالک کو بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کر دیا جائے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم دنیا کے ہر بندے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی۔ اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف، کہا اس میں کچھ میرے فتوے ہیں، کچھ رسول اللہ کے فرامین ہیں، آپ کے فرامین تو اس قابل ہیں، اس لائق ہیں کہ انہیں بطور قانون نافذ کیا جائے، لیکن میرے فتوے ایسے نہیں ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اولیاء میں کوئی بھی نہیں جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے۔ کہاں مدد کر سکے؟ جب تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جیسے اللہ گمراہی میں ڈال دے اس کے لیے کہاں سے رستہ ملے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو قبول کر لو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ فیصلے کا دن آ جائے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پلٹا سکتا۔ اگر تم سمجھو کہ وہ دن پلٹ جائے گا، وہ فیصلہ بدل جائے گا، ممکن نہیں ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر۔ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، اور نہ ہی اپنے جرائم سے انسان انکار کر سکے گا کہ میں نے نہیں کیے۔ اگر انسان کہے گا لگے گا کوئی بات نہیں، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج تیرے منہ پہ مور لگا دیتا ہوں، منہ سے نہیں بولو گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھوں کو اللہ حکم دے گا تم بولو۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلِهِمْ، پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، کیا کرتا تھا۔ جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں جو ہمارے ہر ظلم اور گناہ میں شامل ہیں، جب یہی ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے تو بھاگنے کی کہاں سے جگہ ہوگی؟ اس لیے اللہ رب العزت کتنے پیار سے کہتے ہیں استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پلٹا سکتا، اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دلائل سننے کے باوجود بھی اگر کوئی اعراض کرے تو فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میں نے آپ کو دروغہ نہیں بنایا ہوا، آپ کو ان کے نگہبان نہیں ہے کہ ہر صورت سمجھانا ہے، جو سمجھتا ہے فَبِهَا، نہیں سمجھتا تو میں جانوں اور وہ۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ پہ صرف پہنچا دینا فرض ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے عمل کرے، نہیں دل چاہتا تو نہ کرے۔ آپ ان علیک الا البلاغ، اور آپ پہ صرف اور صرف بات کو پہنچا دینا ہے، اس کے بعد معاملہ اس انسان کا اور میرا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے حالات میں جب ہمارے پاس اللہ یا اس کے رسول کی بات پہنچ جائے، اللہ ہمیں اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر ہم سے غلط فیصلہ ہوا تو گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جائیں گے جہاں نکلنے کا رستہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب میں کسی انسان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہے، جی مجھے یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل جائے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب اسے کوئی مصیبت ملتی ہے جو اس نے خود اپنے آگے لائی ہوئی، یعنی انسان اپنی مصیبتوں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ایسا کردار ادا کرتا ہے، ایسی پلاننگز کرتا ہے جو اس کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جاتے ہیں۔ کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، میں نہیں پہنچاتا، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ تو اس نے خود اپنے عمل آگے بھیجا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی جس اللہ نے اسے پیدا کیا، جس کی زمین پہ رہتا ہے، جس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے، جس کی وجہ سے زندہ ہے، اس مالک کو ہی فراموش کر کے اوروں کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی ذات پہ اعتماد کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر